اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں عثمانیہ چلڈرن اکیڈمی کے ننھے منع مقرر محمد اسد عباسی کو کہ وہ تشریف لائے اور اپنے موضوع یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ تشریف لا رہے ہیں محمد اسد عباسی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عشق سکھاتی ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتی ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ جناب صدر جلسہ، معزز علماء اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس پروکار تقریب میں جس موضوع پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے اس کا عنوان ہے یوم آزادی۔ معزز سامعین، دنیا جہاں کے لیے یہ کام دن ہے، ان کے نزدیک سال کے دیگر دنوں اور 14 اگست میں کوئی فرق نہیں، لیکن اہل پاکستان کے لیے یہ ایک تاریخ ساز دن ہے۔ جناب صدر، 14 اگست پاکستان کا یوم آزادی ہے، یہ بر صغیر کے مسلمانوں کی نجات کا دن ہے، یہ ہمارے تشخص کی بحالی کا دن ہے، یہ ہماری چاہتوں اور امنگوں کا پورا ہونے کا دن ہے۔ جناب صدر، اس دن غلامی کا سورج غروب ہوا اور آزادی کا سورج طلوع ہوا، اسی لیے جب یہ دن آتا ہے تو بڑے جوش اور جذبے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جناب صدر، مسلمان ایک طویل عرصہ زوال کا شکار رہے، آخرکار مسلمانوں کو قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، مولانا مفتی محمد شفیع اور مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے دور اندیش اور معاملہ فہم قائدین کی رہنمائی حاصل ہوئی، جس سے قیام پاکستان کی صورت میں مسلمانوں نے ایک ایسا مارکہ سر کیا جس کی ماضی میں بہت کم مثالیں ملتی ہیں۔ جناب صدر، ہمیں اس آزادی جیسی نعمت کی قدر کرنی ہوگی، اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی تو ہمارا حال کہیں اس اسپین جیسا نہ ہو جائے جہاں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، لیکن افسوس یہ کہ آج وہاں ایک بھی مسلمان موجود نہیں، حتیٰ کہ وہاں کی مشہور مسجد قرطبہ بھی مسلمانوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ معزز سامعین، آزادی منانا زندہ قوموں کا شیوا ہوتا ہے اور ہم آزادی منانے میں حق پہ جانب ہے، لیکن اس عظیم موقع پر ہمیں آزادی کے تقاضوں اور اصولوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔
सूरज, फलक पे जब चमकता है हमारे अज़म का सूरज, अंधेरे खुद बहुत तारीकियों में डूब जाते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।